دوستوں، آج ہم گلگت بلتستان کے ضلع ختلو میں موجود ہیں اور یہاں پہ بہت سے مقامی مقامات دیکھیں اور بہت تاریخی چیزیں دیکھی ہیں، اور ان تاریخی چیزوں میں ایک مسجد بھی بتائی گیا. اور نہیں میرا سلو مو بناٹے نمبر صاحب تمہیں پتہ کی نہیں بنائی دے سلو مو میں اپنا نا سلو مو جناب تمہیں پانے سلمانے بولے 10 کوئی سیکنڈ کا بس ہو میرے سلو موشن ایک منٹ پر چھوٹا سائیڈ نکال چلو کیا کرنا ہے سلو مو یاد صرف آپ کو نہیں ہوا صحیح آدھے لیتے ہاں اچھی ہے میں ساتھ ملکات ہوتی ہے انشاءاللہ پھر آگے زیادہ جانا تو پھر زیادہ جائیں بہت کیا ہو جاتا ہے کپلو تک مطلب یہ آتا ہے نہیں زیادہ خوبصورت جگہ اس سائڈ پہ ہے یا اس سائڈ پہ ہے کپلو تک وہ اچھی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے مسجد ہے فورٹ مشورہ صحیح جڑا دین اسی لے کر آ رہی نہیں ہم جاتے ہیں چکر مار پڑھنا ہی وعلیکم السلام کیا صحیح آ رہی ہے مغرو لائن 0307 کتنے ہیں اور میری تو تیری جان چکی ہے نیڑو کی کچھ فاڑ نہ مل جاتا یہ تو ٹاپ بالکل جی وعلیکم السلام راجہ صاحب کیا حال ہے راجہ صاحب جانا ہے دو راؤ نکلیے دیکھو میں نے آپ کی ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں
دوستوں آج ہم گلگت بلتستان کے ضلع ختلو میں موجود ہیں اور یہاں پہ بہت سے مقامی مقامات دیکھے ہیں اور بہت تاریخی چیزیں دیکھی ہیں اور ان تاریخی چیزوں میں ایک مسجد بھی بتائی گیا اور اس مسجد میں ہم آج موجود ہیں الحمدللہ. یہ ہماری سعادت ہے اور یہ دیکھنے کو نصیب ہوئی. تو آج ہم یہ پوچھیں گے اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے کہ یہ مسجد کی تاریخ کیا ہے اور کن لوگوں نے بنائی اور آج تک یہ قائم ہے. تو آج یہ ہمارے پاس ایک یہاں کے رہنے والے مقامی بھائی ہیں. تو ان سے پہلے میں پوچھتا ہوں ان کا نام پوچھتا ہوں تو پھر اس مسجد کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ یہ مسجد کیسے بنی اور کتنی محنت سے بنائی اور کب سے یہ موجود ہے. جی السلام علیکم. سوچے بولیں آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد علی. اچھا آپ اس مسجد کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ مسجد کب سے بنی ہے؟ اس مسجد کی بنیاد حضرت امیر کبیر سید ہمدانی نے 783 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی ہے. ماشاء اللہ. آپ ایران سے تشریف لائے تھے. آج ایک اولیاء اللہ تھے. سب سے پہلے پورا کشمیر گئے تھے. کشمیر کے بعد یہاں پہ پورا گلگت بلتستان میں اس وقت مقامی جو لوگ تھے وہ لوگ آتش پرست اور بت پرست لوگ تھے. ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول فرمایا اور یہاں پہ آئے تھے. جب اس جگہ پہ ان کا ایک یعنی مندر اس ٹائپ کا ان کا ایک عبادت خانہ بنا ہوا تھا. ان کا جو سردار ہے اس کا نام لاما تھا. ان کے ساتھ آپ کے مقابلے بحث و مباحثہ ہوا تھا اور ان کے پاس ایک لوہے کا گھوڑا تھا. پھر اس لوہے کے گھوڑے کو گرم کر کے ان کے ساتھ جو چیلنج کیا تھا انہوں نے ہم نے اس گھوڑے کو آپ کو بولا کریں گے آپ اس پہ بیٹھ کے پورے علاقے کو چکر لگائیں. پھر آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا. اس کے بعد اس گھوڑے پر سوار ہو کے 3 مرتبہ اس پورے علاقے کو چکر لگا کے پھر واپس اسی مسجد کی جگہ پہ آئے تھے. پھر آپ نے اس کو کہا تھا کہ اب تم جا کے تم نے بھی اس چکر لگانا ہے. جب اس نے اس گھوڑے پہ بیٹھ کے پورا آسمان کی طرف ہوا تھا تو پھر آپ نے اپنی جو چپل تھے اس کو اوپر پھینک کر اس کے سر پہ مارتے ہوئے پھر نیچے لائے تھے. اس کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی. اس مسجد تقریباً ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ لوگ بولتے ہیں تقریباً 100 سال کے قریب اس کی تعمیر مکمل ہوئی. 2 سال مطلب لگا بنانے میں. 3 اولیاء اللہ کے آنکھوں سے مسجد کی تکمیل پوری ہوئی. ایک جو عراقی بچکن کہتے ہیں, اس کے بعد شاہ سید محمد نور بخش جو کہ ہمارے مذہب کے مجتہد اور ہمارا پیشوا ہم مانے جاتے ہیں. ان کے جو فقہ ہے اس پہ ہم لوگ عمل پیدا کرتے ہیں. ہمارے جو مذہب ہے وہ مذہب صوفیہ نور بخشہ اور امیر کبیر سید الحمدانی کے جو عملیات کے وہ کتاب ہے اس پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد تعقیبات اورات ہر نماز کے بعد کرتے ہیں. اسپیشلی صبح کے ٹائم پہ اوراد الفتحہ جو کہ لمبی اورات ہے اس کو ہم لوگ کرتے ہیں اور عصر کے بعد بھی اورات عصریات گول دائرہ کر کے وہ پڑھتے ہیں. اور سردیوں میں یہاں پہ اعتکاف نشینی کا بھی. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس مسجد جب سے مسجد بنی ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی یا پھر اس کو رد و بدل کیا آپ نے؟ یہ جو اندرونی ہے سے اس کو کسی نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا ہے. باہر کے جو لکڑیاں ہیں اس کو تقریباً 4-5 سال بعد پہلے اس کو چینج کیا ہے تاکہ یہ لوگ باہر کی جو ہے وہ بارش اور دھوپ کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں لکڑیاں, اس لیے چینجنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہوگا. اور یہاں یہ اس مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے؟ جی جمعہ بھی ہوتا ہے. اچھا. سردی اور گرمی میں موسم کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا؟ سردی اور گرمی دونوں میں جمعہ جماعت یہاں پہ ہوتے ہیں. اور باقی جو فرض نمازی ہیں ان کے لیے نیچے جگہ بنا ہوا ہے, اس میں لوگ لکڑیاں جلا کر وہاں کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا جن بزرگوں کا اپنا نام بتایا وہ کیا نام تھا ان کا؟
ایک سب سے پہلے امیر کبیر سید الحمدانی ہے، اس کے بعد میر راقب الشکنج، وہ بھی کشمیر اور دیگر علاقوں پہ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں یہاں پہ بھی تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد شیخ سید محمد نور بخش جو کہ ہمارے مذہب کے مشترک ہم لوگ مانے جاتے ہیں، اپنے فقہ الاحوت کے نام سے ہمارا فقہ کا وہ کتاب ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ بزرگ جو ہستی ہیں وہ اسی گاؤں میں مطلب ان کے مزارات ہیں یا کہیں دور تشریف لے گئے کسی؟ امیر کبیر سید الحمدانی یہاں سے واپس جاتے ہوئے مانسرا میں ان کا وفات ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ کے مریدین نے آپ کو تاجکستان میں لے گئے۔ تقریباً آپ کا جو میت ہے وہ بزرگ لوگ بولتے ہیں تقریباً 1-1.5 مہینے میں وہاں پہ پہنچے تھے۔ اس وقت تو گاڑی وغیرہ اس ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، آپ کے مریدین نے اٹھا کے لے گئے۔ اچھا، اس مسجد کا نام تو لکھا ہوا ہے لیکن ہم چونکہ پہلی دفعہ یہاں پہ آئے تو تلفظ کا پتہ نہیں، تو اس مسجد کا نام کیا؟ شبچن، ہمارے بلخی زبان میں شبچن شک یعنی فیصلہ کرنے والا۔ پرانے زمانے میں یہاں پہ جو فیصلہ کرنے کے لیے جیش وغیرہ اس طرح کچھ نہیں تھا، تو لوگ اپنی مسئلہ مسائل آپس میں جو اختلاف ہوتے تھے وہ یہاں پہ آ کے قسم کرتے تھے، جس کا حق تھا اس کے لیے اپنا حق مل جاتے تھے، جو ناحق گواہی دیتے تھے یا اپنا حق مانے جاتے اس کو کسی نہ کسی طور پر سزا یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، بہت نوازش، آپ نے اتنی باتیں کی اور ہمیں یہ تاریخی مقامات کے بارے میں بتایا، آپ کو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم گجرات پنجاب سے آئے ہیں، بہت شکریہ۔